بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. آیت نمبر 181 سے سٹارٹ کیا. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله أهدى إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات کو ماہ شعبان اور اس میں آنے والی آیات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہماری گفتگو سورہ آل عمران کے ذیل میں چل رہی تھی اور اب ہم بالکل اواخر آل عمران پہ پہنچ گئے اور یہاں سے ہمارا تقریباً آج ہماری کوشش ہوگی کہ سورہ آل عمران کو ہم ختم کر لیں تاکہ رمضان سے پہلے جو آخری کلاس ہو اس میں ہم آل عمران کو کمپلیٹ کر سکیں اور اگلی کلاس سے ہم انشاءاللہ سورہ نساء اسٹارٹ کریں جب بھی وہ اسٹارٹ ہوگی. ہماری گفتگو آیت نمبر 180 تک ہو گئی تھی. میں آیت نمبر 180 کو دوبارہ سے ایک دفعہ تلاوت کر کے اس سے ترجمہ اسٹارٹ کرتا ہوں تاکہ ایک ربط ہو جائے کہ ہماری گفتگو کہاں چل رہی تھی. جنگ احد کی باتیں چل رہی تھی. جنگ احد کے بعد جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کس چیز کا کتنا اجر ہے. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پھر یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَل لِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر مسلمانوں کی ایک اسلامی ریاست قائم کی تو اس وقت مسلمانوں کی ایک کلی حالت یہ تھی کہ وہ جو تھے غربت کی حالت میں تھے، کیونکہ کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں تھی کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا کوئی دولت کا انبار ہو یا کوئی بہت بڑا لوگوں کے پاس خزانہ ہو. تازہ مسلمان تھے. جو مسلمان وہاں پہ مالدار جو تھے انہوں نے بھی اپنی آدھی دولت یا اپنی آدھی جو بھی زراعت تھی وہ سب جو مہاجرین کے ساتھ تقسیم کر لی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جنگ احد کے بعد یا جنگ بدر کے بعد جو ہے وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے مسلمان ہو کے. جو مسلمان وہاں پھنسے ہوئے تھے وہ آ رہے تھے. تو بہت سارے اور جو لوگ آتے تھے تو ان کو بعض جگہوں پہ تو رسول خدا کسی انصاری کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر دیتے تھے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے تھے جو مثلا فیملی والے نہیں تھے یا ان کی کسی کے ساتھ میثاق نہیں ہو سکا، کسی کے ساتھ ان کی جو ہے وہ سیٹنگ نہیں ہو سکی. تو رسول خدا ان کو کہاں ٹھہراتے تھے؟ مسجد نبوی کے اندر آپ نے ایک چبوترا بنایا ہوا تھا جس کو
صفہ کہتے ہیں چبوترے کو، اس چبوترے کے اوپر ان لوگوں کو جو ہے ٹھہرانے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہاں پہ ان لوگوں کا کام کیا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، ان سے ان کی احادیث سنتے تھے، قرآن حفظ کرتے تھے، رسول خدا سے آیات سنتے تھے اور رسول خدا سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں تھی۔ ہمارے ہاں اس کے بارے میں ایک بڑا تصور قائم کر لیا گیا ہے کہ وہ اصحاب صفہ کوئی صوفی ٹائپ کے لوگ تھے اور بڑے عرفانی قسم کے، نہیں، وہ تھے ٹھیک ہے، علمی لحاظ سے دوسروں سے اس لیے شاید بہتر ہو گئے تھے کیونکہ رسول خدا کی مائیت میں وہ 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے، رسول خدا کا آنا جانا ہر نماز میں وہاں پہ ہوتا تھا اور رسول خدا کی اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، مسجد کے سامنے رسول خدا کا گھر تھا تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی رہتی تھی، رسول خدا کوئی بات کرتے تھے وہ فوراً اس کو نوٹ کر لیتے تھے اور اس کو اپنے حفظ میں لے آتے تھے، اسی طرح قرآن کی آیات یاد کرنے میں۔ تو اس زمانے میں رسول خدا نے لوگوں سے کہا تھا کہ جو جس سے بھی ہو سکے وہ مدد کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کو اس وقت ضرورت ہے، مسلمانوں کو اس وقت ضرورت ہے، جو نئی تازہ حکومت ہے اس کو ضرورت ہے، تو اپنے مالوں میں سے جو بھی ہو سکے، جس کی زراعت ہے وہ اپنی زراعت میں سے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے پیسے میں سے، جس کے پاس مویشی ہیں وہ اپنے مویشیوں سے، کسی بھی طریقے سے جس طرح بھی ہیلپ ہو سکے ہیلپ کرے۔ تو اس چیز کو یہودی اور جو منافقین تھے وہ مذاق بناتے تھے، اور مذاق کس طرح سے بناتے تھے؟ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسے رسول ہیں، یہ کیسا اللہ کا دین ہے، یہ کیسی اللہ کی حکومت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو ہم سے قرض چاہیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ کا رسول ہم سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی حکومت قائم کرنی تھی، یہ رسول اپنی طرف سے بھیجا تھا تو ایک جنت کا خزانہ اس کے لیے کھول دیتا، یہ ساری مشکلات حل ہو جاتی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ رسول خدا اور مسلمانوں کے سامنے کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں رسول خدا کو اور ان کے لوگوں کو جو ہے وہ بہت اذیت کرتی تھی، بہت تکلیف پہنچاتی تھی، ان کے دل میں اس سے جسے کہتے ہیں نا گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب اس آیت کو سنیے گا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی، یہ کنجوسی ان کے لیے اچھی ہے یا نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت ہی بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے مال کو بچاتے تھے، ان میں منافقین بھی شامل تھے۔ ایک چیز کو مد نظر رکھیے گا کہ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ تر خطاب اہل کتاب میں سے یہودیوں سے تھا، سورہ آل عمران کے اندر زیادہ تر خطاب جو تھا وہ نصارہ سے تھا، پھر کچھ خطاب جو تھا وہ مسلمانوں سے تھا، اور کچھ خطاب ایسے تھے، اب جو رکوع آگے چل رہے ہیں وہ خطاب ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سینیریو، ایک فارمولا، یہ کہہ لیں کہ ایک اسٹرکچر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، اس اسٹرکچر میں جو بھی فٹ آ جائے، مسلمان اس کوالٹی پہ اترے گا تو مسلمان ایسا، منافق اس کوالٹی میں اترے گا اس کوالٹی کے اندر، کہتے ہیں کہ ایک کرتا سی دیا کہ جو اس کرتے کے سائز کا ہو جائے وہ جو ہے وہ یہ کرتا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوالٹی جس پہ چپک جائے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کفار یا چاہے وہ یہودی یا چاہے وہ عیسائی، تو اللہ تعالیٰ کوالٹیز بیان کر رہا ہے۔ جب بھی کوئی خطاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ خطبے کی صورت میں ہیں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو سننے والے ہیں، پوری دنیا میں سن رہے ہیں اس کو لوگ۔ اس وقت جو سامنے مخاطبین تھے وہ یہ لوگ تھے، جیسے منافقین، مسلمان اور جو ہے کیا نام ہے یہودی اور عیسائی اہل کتاب شامل تھے، ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان کی باتوں کا جو لوگ تھے جن کے دل ابھی مسلمانوں کی طرف راغب ہوئے تھے، ابھی تازے مسلمان ہوئے تھے، اتنے زیادہ جیسے کہتے ہیں پکے بھی نہیں تھے، وہ ابھی تازے ہوئے تھے، ان کے دل ذرا سے وسواس کا شکار ہوتے تھے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا دین بھیجا تو ان کی بات شاید صحیح ہوگی، اللہ تعالیٰ خود مدد کر دیتا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا ہے اگر وہ بخل کرتے ہیں اپنے مال میں تو یہ ان کے لیے بہت برا ہے، اور یہ چیز جو وہ بچا رہے ہیں، یہی چیز جو دنیا میں وہ بچا رہے ہیں، اللہ کے دین کے اوپر خرچ نہیں کر رہے، یہی چیزیں قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دی جائیں گی۔ یعنی وہ جو ایک مال جو بچا کے رکھتے ہیں، قیامت کے دن اس مال کو ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے خرچ کر دیا، جو تم نے تجوریوں میں اور تم نے سیفوں میں بھر کے رکھا، وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ تمہاری جان نکلتے ہی تمہاری اولاد تمہارے وارثوں کا ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اس کو کیسے خرچ کریں گے تمہیں خود نہیں معلوم۔ اور وہ آپ کو میں نے ایک واقعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مرتے وقت اپنی جیسے کہتے ہیں جائیداد کا کچھ حصہ جو بچا تھا، اس میں کھجوریں اور کچھ گندم اور کچھ چیزیں تھیں، اس نے رسول خدا سے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال پورا کا پورا اللہ کی راہ میں دے دیے گا۔ تو مالے جو جگہ جہاں پہ یہ رکھا تھا مال، وہاں پہ رسول خدا نے سب سے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، جس طریقے سے تقسیم کرنا تھا رسول خدا نے تقسیم کروا دیا۔ اس کے بعد جو ہے رسول خدا نے ایک چکر لگایا کہ کوئی چیز بچ تو نہیں گئی، جب گئے تو وہاں پے جسے کہتے ہیں آدھی کھائی ہوئی، جیسے کیڑا کھائی ہوئی کھجور ہوتی ہے، اس طرح کی کھجور آدھی پڑی ہوئی تھی، جس کا آدھا حصہ تھا آدھا حصہ نہیں تھا۔ رسول خدا نے وہ کھجور اٹھائی اور کہا کہ اگر یہ شخص اپنی زندگی میں اس کھجور کے علاوہ صدقہ دے دیتا تو یہ سارے صدقے سے بہتر تھا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں جو ہے
وہ اپنے مال کو ایسی جگہ پہ پہنچا دے جہاں سے وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جائے. اور اس کے بارے میں تو کثرت سے انفاق کے بارے میں آیات ہیں, وہ میں آپ کو سناتے ہی رہتا ہوں, لیکن یہاں پہ بس میں خیال ابھی اتنا ہی چلیں تاکہ میں اس کو ختم کر سکوں. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات سن رہا ہے جو کہتے ہیں, نعوذ باللہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہاں پہ نہیں ہے, جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ فقیر, کیا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء. کہتے ہیں اللہ, اب یہ لہجہ دیکھیں آپ, کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے, ہم سب دیکھ رہے ہیں, ہم سب لکھ رہے ہیں. سنکتب, ہم نے سب لکھ لیا ہے, ٹھیک ہے, ہم سب چیزیں لکھ لیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ باتیں جو ان کے دلوں میں آ رہی ہیں ہم سب لکھ رہے ہیں, یعنی کہ تمہیں پلٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے, ہم نے یہ ساری تمہاری دل کی باتیں لکھ لی ہیں. اب رسول کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں. ما قالوا وقتلہم الانبیاء, کہ یہ قتل کرتے رہے انبیاء کو, ان کی باتوں پہ آپ توجہ نہ دیں, آپ کو اذیت دے رہے ہیں, آپ کی دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ان کی باتوں پہ زیادہ توجہ نہ دیں. یہ پچھلے اپنے زمانوں میں اپنے انبیاء کو قتل کر چکے ہیں بغیر حق, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی حق کے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور ان کا نامہ, یہ ساری چیزیں ان کے نامہ اعمال میں سب تھے. ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ سامنے تھے انہوں نے تو نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا, یہ جو سامنے یہودی موجود تھے. اب یہاں پہ اگر ہم شان نزول بیان نہ بھی کریں تو اس جملے سے, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شان نزول انسان ہر فرقہ جو ہے اپنے حساب سے شان نزول چپکاتا ہے آیت کے ساتھ اور پھر اس کو ایک الگ طرف لے جاتا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سارے مطالب نکال دیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے آیت, کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں, منافقین کے بارے میں ہے, یہودیوں کے بارے میں, کس کے بارے میں. خود قرآن سے پوچھیں, کیونکہ قرآن خود اپنی بات واضح کرتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں یہاں پہ ایک اشارہ ایسا دیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خطاب یہودیوں سے ہے. کیوں؟ کہ وقالوا قتلہم الانبیاء, کہ یہ ان کا تو شیوا یہ رہا ہے کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے. کفار ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کے تو کوئی نبی آیا نہیں تھا, حضرت اسماعیل کے بعد نبی نہیں آیا, کوئی رسول خدا آیا. پھر جو عیسائی تھے انہوں نے تو اپنے نبی کو قتل نہیں کیا, یہودیوں نے قتل کیا تھا. تو یہ نہ مخاطب عیسائی ہیں نہ کفار ہیں, یہ سیدھے سیدھے کون ہے, یہودی ہے مخاطب یہاں پہ. پھر اس کے بعد فرماتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے انبیاء, حضرت زکریا کو, حضرت یحییٰ کو, حضرت الیاس کو, ان تمام بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے جسے کہتے ہیں قتل کر دیا. حضرت یحییٰ کو تو ایک رقاصہ کے کہنے پہ اس وقت کے بادشاہ نے ان کا سر جو ہے وہ تش میں جو ہے ان کو امام حسین کی طرح بالکل ذبح کیا گیا, ان کا تش جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے نا, وہ واقعہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں. تو ان کا تو شیوا یہ تھا کہ بغیر کسی بات کے, بغیر کسی دلیل کے, یہ اپنے من پسند اگر نبی کی بات نہیں لگتی تھی اس کو بھی آگے قتل کر دیتے تھے. کہتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ تم چکھو عذاب کو, یہ ذوقو, یہ ذائقہ اسی لفظ سے نکلا, ذائقہ کہتے ہیں چکھنے کو, حریق کہتے ہیں جلانے والا, یعنی وہ آگ تم جو ہے اپنے منہوں میں اور اپنے دہان میں رکھو کہ جو اندر سے تمہیں جلا دے گی. ٹھیک ہے, چکھو یعنی یہ اس کو ذائقہ اس کا محسوس کرو. اور وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ نہ انسان وہاں پہ مرے گا نہ وہاں پہ زندہ رہے گا. ایسی حالت ہوگی کہ انسان کو وہ اذیت ہوتی رہے گی اور وہ اس اذیت کو برداشت کرتا رہے گا, نہ اس کو موت آئے گی نہ اس کو بے ہوشی طاری ہوگی, بلکہ اس اذیت کا پوری طریقے سے جو اس کی درد ہوگی اس کو محسوس کرے گا. اسی لیے یہاں پہ تفاسیر کے اندر آپ جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو سود خور لوگ تھے, جو لوگ اپنے پاس زیورات جمع کرتے تھے, وہ خواتین جو زیورات جمع کرتی تھیں, وہ خواتین وہ مرد جو سود سے پیسہ کماتے تھے, وہ مرد جو پیسہ اپنے پاس صحت کے رکھتے تھے, خرچ نہیں کرتے تھے اپنے رشتہ داروں پہ, اپنے غریب رشتہ داروں پہ, ان کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن اسی سونے کے زیورات کو پگھلا کر, ٹھیک ہے, حریق کہتے ہیں جلا دینے والا, پگھلا دینے والا, تو کہتے ہیں حریق یعنی وہ پگھلا ہوا سونا, وہی سونا جو ان کے پاس اسٹاک میں رکھا ہوتا تھا, وہی پیسہ جس سے وہ مال و دولت خریدتے تھے, وہ پگھلا کے ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا, اب چکھو, اب کھاؤ, یہی جو تم نے دنیا میں کمایا تھا یہ کھاؤ. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار ذالک بما قدمت, یہ میں نے پڑھ دی تھی, ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید, یہ پڑھ دی تھی میں نے, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, یعنی یہ جو تم آگ کا عذاب کھا رہے ہو اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. یعنی یہ تم جو عذاب کا مزہ چکھو گے یہ اللہ اپنے بندوں کے لیے نہیں ہے, یہ وہ لوگ جو اللہ کے بندے نہیں ہیں. بندہ کون نہیں ہوتا؟ جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے. اچھا, یہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم محمد صحیح ہو, اے جو رسول ہو, تم رسول, ہم تمہیں مانتے ہیں, ہم تمہاری کتاب کو ہی مانتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اس سے, جسے کہتے ہیں ہمارے پاس اس سے برتر چیز موجود ہے, ہمارے پاس اس سے برتر نبی موجود ہے, اس لیے یہ تمہارے لیے ہے, اس لیے تمہارے لیے ہمارے پاس ہمارے موسیٰ کی دی ہوئی کتاب موجود ہے, اور ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ہم کسی اور نبی کو نہ مانیں.
یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات گھڑ کے اپنی کتاب میں جو ہے وہ فٹ کر دی تھی. کیا کہتے تھے؟ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے. کس بات کا عہد لیا ہے؟ کہ اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کی بات نہ مانیں جب تک کہ آگ اس کی قربانی کو نہ کھا لے. قربانی جو آپ کہتے ہیں نا، قربانی قرب سے نکلا ہے، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو عمل انجام لیا جاتا ہے اسے قربانی کہا جاتا ہے. یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، پہلے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی قربانی کرتا تھا، جب کوئی اپنی جسے کہتے ہیں کھیتی میں سے اپنے جانوروں میں سے کوئی چیز قربانی اللہ کے راہ میں کرتا تھا، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی، اس قربانی کو جلا دیتی تھی. حابیل و قابیل کے بارے میں بھی یہی ہے. بائبل کے اندر اس کو تفصیل سے اس کا ذکر ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو سے دشمنی اس لیے ہوئی تھی کہ بال ایک بت تھا. اس کے ماننے والے جو تھے، بادشاہ وقت جو تھا بال کا پجاری تھا، بال ایک بت تھا، اس کا پجاری تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو، چیلنج کیا ان کو، جسے کہتے ہیں مناظرہ، چیلنج کیا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنی قربانی پیش کرو، میں اپنی طرف سے ایک بیل کی قربانی پیش کرتا ہوں. اور یہ بائبل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. تو جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا وہ حق پہ ہے. حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو، جسے کہتے ہیں آگ آسمان سے آئی، اس نے اس کو جلا دیا، ان کی قربانی قبول ہو گئی. اس کی وجہ سے وہ اس کے دشمن ہو گئے. نہ یہ کہ ان پہ ایمان نہیں لے کے آتے، بلکہ ان کو وہاں سے فرار ہو کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی، پھر بعد میں ان کو قتل کر دیا. تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تم کسی رسول پہ ایمان نہ لانا جب تک کہ اس کی قربانی کو وہ جو ہے وہ آگ جو ہے جلا نہ دے، آگ کھا نہ لے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دیجیے، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین. کہتے ہیں کہ اے رسول، ان سے کہیے کہ مجھ سے پہلے جو رسول تمہارے پاس آئے تھے انہوں نے تو ساری نشانیاں تمہیں دکھائی تھی، انہوں نے تو یہ ساری نشانیاں تمہیں دکھائی تھی، وہ نشانیاں تم ان سے دیکھ چکے تھے. اس کے بعد بھی ٹھیک ہے، وبالذی قلتم فلما قتلتم، جس کا ذکر تم کر رہے ہو، یعنی آگ جلانے والا، آگ جلا دے اس کو، یہ ذکر جو تم کر رہے ہو ان کو تو تم پہلے سے دیکھ چکے ہو، ان کی بات تم نے نہیں مانی. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اگر ایمان لانے میں اتنے سچے ہو کہ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے قبول ہو، کوئی آگ کھائے، تو تم نے پہلے کیوں یہ بات قبول نہیں کی تھی؟ تو اس لیے ان کے آباء و اجداد کے گناہ کو ان کے سر پہ چپکا دیا. یعنی ایک قوم کا گناہ جو ہوتا ہے وہ اس کی نسل در نسل، اس کی نسلوں میں وہ ریت، وہ رسم، وہ رواج جو ہے وہ پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اور زیادہ بری طریقے سے پھیلتا چلا جاتا ہے، اس کے اثرات اس کی نسل میں پائے جاتے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اب اے محمد، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. زبر کہتے ہیں، زبور جو ہے وہ زبور کی جمع ہے زبر کی جمع ہے زبور. حضرت داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی اسے مزامیر داؤد کہتے ہیں یا زبور کہتے ہیں. اگر لغت میں دیکھا جائے تو زبور کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو، ٹھیک ہے، یا بہت ہی معنی سے بھرپور کتاب. جیسے ایک صلوات جمعہ والے وہاں پہ سورہ جمعہ میں ایک لفظ ہے نا کہ ان کے ایک صلوات جمعہ اسفار، جس طرح اسفار کہتے ہیں معنی اور حکمت سے بھرپور کتاب کو، اسی طرح زبر بھی معنی اور حکمت سے بھرپور کتاب کو کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں. کیونکہ رسول خدا کو ایک تنگی محسوس ہوتی تھی، رسول خدا کی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ ساری نشانیاں پیش کر دی، ان کی کتابوں کے مطابق جو نشانیاں تھیں اس کے مطابق میں رسول ہوں، اس کے مطابق میری کتاب ہے، ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو رسول کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول جو ہیں وہ جھٹلائے جا چکے ہیں، ان کو اذیت دی گئی ہے، ان کے صحیفے، روشنی بخشنے والی کتابیں وہ لے کے آئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو مانا نہیں گیا. کل نفس، اب موضوع بدل رہا ہے، اب اینڈ کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ رکوع جو ہے اینڈ کی طرف جا رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے. یعنی آتش دوزخ جو ہے وہ جنت کہتے ہیں کہ وہ بلاؤں اور آگ میں گھری ہوئی ہے، مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، جس کو گزرنا ہے. کہہ رہے کامیاب وہ ہے جو آتش دوزخ سے بچ کر جنت میں پہنچ جائے، یعنی اس کو جلایا نہ جائے. کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کے جو گناہ ہوں گے وہ برزخ میں یا کچھ عرصے اس کو
جہنم میں رکھ کر اس کچھ عرصے ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کے عذاب اس سے جو ہے وہ سزا کی صورت میں اس کی جبران کر دیا جائے، پھر وہ اس آتش سے گزر کر جب وہ پاک ہو جائے گا تب اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں اس طرح سے رہے کہ اس کو اس آگ سے نہ گزرنا پڑے۔ اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ دنیا ایک صلوات میں والے محمد پہ۔ کہتے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ جو دنیا کی زندگی ہے متاع الا نہیں ہے، متاع الغرور ایک فریب اور دھوکہ۔ غرور غرہ، لفظ غرہ سے نکلا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، غری غیری غری، یعنی اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا، تو دھوکے کی جگہ ہے، میں نے تجھے اپنے آپ سے دور کر دیا۔ یہ اسی لفظ سے نکلا ہے غرور، یعنی دھوکہ، جسے کہتے ہیں کہ سراب، ان معنی میں آتا ہے۔ کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی لگتی ہے نا کہ لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اچھے اچھے محلوں میں رہتے ہیں، اچھے اچھے سواریوں پہ رہتے ہیں، ان کے پیچھے پورے پورے کاروان چلتے ہیں، ان کے پیچھے پورے پورے گارڈز چلتے ہیں، کیونکہ اگلی آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ ان کا چلنا پھرنا، کہ جب ان کی سواریاں نکلتی ہیں، ان کے قافلے نکلتے ہیں تو 10 12 غلام جو ہیں پالکی کو اٹھا کے جا رہے ہیں، اس سے پیچھے نوکروں کی ایک فوج جا رہی ہے، اس سے پیچھے ان کا سامان لدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں ان کی چلنے پھرنے سے تم جو ہے زیادہ پریشان نہ ہو، وہ زیادہ تمہیں جو ہے پریشان نہ کریں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت دی ہے۔ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اتنے پریشان نہ ہو کہ ان کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے، ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، اس سے پریشان نہ ہونا۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور۔ کہتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائش پیش آ کر رہے گی، یعنی تمہیں مال کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، تم سے جو پیسہ مانگا جا رہا ہے، تمہارے مالوں میں نقصان بھی ہوگا، تم مکہ کے اندر اپنی زمینیں چھوڑ کے آ گئے، اپنا مال چھوڑ کے آ گئے، اپنی اولادوں کو چھوڑ کے آ گئے، تمہیں جو ہے وہ جان کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، جنگوں میں تمہاری جانیں گئیں، تمہارے کئی لوگ شہید ہو گئے، تو تمہیں مال اور جان دونوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں بھی سنو گے۔ کہتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے نا وہ اس قتل سے بھی زیادہ تمہیں تکلیف دیں گی۔ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ تلوار کا زخم جو ہے وہ اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا زبان کا زخم ہوتا ہے، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ان اہل کتاب اور مشرکین سے تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہے تو تم بڑے حوصلے کا کام کر رہے ہو، یا تم نے بڑے حوصلے کا کام کیا۔ یعنی یہ صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا زبردست کام ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو میں نے ان کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ صبر وہ اردو والا صبر نہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، صبر کا مطلب اپنے کام کو تمام مسائل کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود، تمام مخالف ہواؤں کے باوجود مسلسل کیے جانا۔ گر رہے ہیں، ہوائیں گرا رہی ہیں، لوگ گالیاں بک رہے ہیں، لوگ آپ کے خلاف بری باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے مقصد کی طرف ایک قدم چاہے بڑھائیں، قدم قدم بڑھتے رہیں، یعنی ہمت نہ ہاریں، حوصلے کے ساتھ مسلسل کوشش اور انت تک محنت کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بہت بڑے اور عزم امور، یعنی بہت زیادہ حوصلے کا کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا، تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں کو پھیلانا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں عہد کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو بھی دین اللہ نے بھیجا ان کے نبیوں نے ان اپنے ماننے والوں سے ایک عہد لیا، یہی عہد مسلمانوں سے لیا گیا، یہی عہد عیسائیوں سے لیا گیا، یہی عہد یہودیوں سے لیا گیا، ہر نبی کے فالوور سے یہ عہد دیا گیا۔ پتہ نہیں کیوں یہ آیتیں ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتی، ہمارے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں جھنجھوڑتی، ہمارے اپنے علماء کو، ہمارے اپنے واعظ کرنے والوں کو، ہمارے اپنے تبلیغ کرنے والوں کو کیوں نہیں جھنجھوڑتی۔ یعنی واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کھول کھول کے، اس کو سنیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس پہ کتنا عمل ہو رہا ہے۔ جو ان کے ساتھ ہوا، ان کے اس کام کے نہ کرنے پہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، چاہے ہماری نسل میں ہو چاہے ہماری بعد والی نسل میں ہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلا دو، اے رسول، اہل کتاب یہ موسیٰ کے فالوورز، عیسیٰ کے فالوورز کو یہ عہد یاد دلا دو کہ جو اللہ نے ان سے لیا تھا، کیا کہ تمہیں کتاب کی تعلیم کو، وہ کتاب جو اللہ نے نازل کی ہے اس کی تعلیمات کو لوگوں کو پھیلانا ہوگا، ان کو چھپانا نہیں، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ اگر بائبل کی ہسٹری پڑھیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آخری جو تقریر ہے جو انہوں نے اپنے فالوور سے اپنے ماننے والوں سے کی تھی کہ جب تم فلسطین میں داخل ہو تو پہلا میں بلکہ آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک صلوات بھیجیں محمد محمد کو. میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قول آپ کو سنا دوں، یہ بائبل میں ہے. مجھے اس ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی کتاب ان کو سپرد کی تو ان سے یہ عہد لیا تھا. اس میں آتا ہے کہ یہ کتاب استثناء کے اندر ہے اور اس کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ یا بنی اسرائیل، میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا. ایک ایک بات کو آپ اپنے زمانے پر قرآن کے لیے تطبیق کرتے جائیں. رسول خدا بھی یہی عہد لے رہے ہیں، جس طرح موسیٰ نے لیا تھا، اسی طرح ابراہیم نے لیا تھا، اسی طرح عیسیٰ نے لیا تھا. یہ حضرت موسیٰ کا قول نقل کیا رہا ہے بائبل کے اندر. کیا کہتے ہیں کہ یہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائے ہیں، یعنی یہ بائبل، یہ کتاب، یہ توریت جو تمہیں میں نے پہنچائی ہے، اس کو اپنے دل پر نقش کرنا، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹے اور اٹھتے ہر وقت اس کا چرچا کرنا، اور اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا. پھر اپنی آخری نصیحت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے توریت کے احکام اس پر کندہ کر دینا. نیز بنی لاوی کو توریت کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس جب عید خیام آتی ہے، یعنی وہ عید جس میں ان کو نجات ملی تھی، کہتے ہیں عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ بلفظ ان کو سناتے رہنا. لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل نے غفلت برتی. رفتہ رفتہ یہ غفلت یہاں تک بڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد جو بادشاہ آیا اس کو یہی نہیں پتا تھا کہ توریت ہوتی کیا ہے، توریت میں حکم کیا ہے. توریت گم ہو گئی. سوچے، توریت پتہ ہی نہیں تھی ان کو توریت میں ہے کیا، صرف توریت کا نام باقی رہ گیا. توریت کے مطالب، توریت کے مضامین ان کو بھول گئے. سیم یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ ہوا، اور یہی کام اب مسلمانوں کے درمیان بھی ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ اپنی پسند کی آیات جو ہمارے فرقے کو سپورٹ کرتی ہیں، ہمارے مسلک کو سپورٹ کرتی ہیں، ان 5، 6، 8، 10 آیات کو اپنے ممبروں سے سناتے ہیں، اپنی محفلوں میں سناتے ہیں. باقی قرآن سناتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے لوگوں کو بتاؤ، اپنے علماء کو بتاؤ، اے بنی اسرائیل تم نے کیوں پوری کتاب نہیں بتائی؟ کیونکہ پوری کتاب بتانے سے ان کو دین پتہ چل جاتا تو لوگ ان خرافات سے نکل آتے جو ان کے اندر پڑی ہوئی ہیں. وہ 4 آیتیں بتا کے تم اپنا دین سمجھاتے ہو، تم ان کو پورا دین بتاؤ، پوری اللہ کی کتاب پڑھ کے سناؤ، اس میں ان کی ہدایت ہے. لیکن انہوں نے نہیں پڑھ کے سنائی، جس کی وجہ سے آج یہ رسول کے دشمن ہو گئے. آج اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو، خود اپنے آپ کو اس کتاب سے آشنا نہیں کیا اور پوری کی پوری کتاب کو اس طرح سے جیسے اللہ نے نازل کیا اس کو نہیں پڑھا، ترجمے اور سمجھ کر نہیں پڑھا، اس میں تدبر نہیں کیا، تو ہماری نسلوں کا بھی وہی حال ہو جائے گا. کچھ سالوں بعد، ابھی بھی نہیں معلوم، کچھ سالوں بعد صرف قرآن کا نام رہ جائے گا. ابھی تو پڑھنے والے موجود ہیں، اس وقت پڑھنے والا بھی کوئی موجود نہیں رہے گا. یہ ایک عبرت ہے بنی اسرائیل کی ہمارے سامنے، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری قوم اور بنی اسرائیل کی قوم کے درمیان ایسے شباہت ہے جیسے 2 جوتوں کی شباہت آپس میں ہوتی ہے. اس طرح سے تشبیہ دی ہے رسول خدا نے. جیسے ایک گو کسی سوراخ میں جائے اور بنی اسرائیل والے اس کے پیچھے گئے ہوں، تو یہ مسلمان قوم بھی اسی طرح اسی گو کے پیچھے اسی سوراخ میں جائے گی، یعنی ایز اٹ از وہی کام انجام دے گی جو بنی اسرائیل نے انجام دی. اور آج ہماری قوم وہی کام انجام دے رہی ہے. یہ وظیفہ بنتا ہے ہر ایک مسلمان کا کہ وہ اگر کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر کوئی تبلیغ کا کام کیا جا رہا ہے، جیسے عامر بھائی ہیں یا محسن بھائی ہیں یا جو کسی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پر اس کے ہاتھ میں ہو کسی علم کو پہنچانا، کسی احکام کو پہنچانا، تو پہلی پریورٹی وہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو حکم دی. یعنی پہلے بیان کرو اللہ کی کتاب کو جو تمہاری ٹیکسٹ بک ہے، جس کی وجہ سے تم مسلمان ہو، جس کی وجہ سے تم سے قیامت میں سوال ہوگا، جس کی وجہ سے تمہاری شکایت رسول خدا کریں گے تم نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا. پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کیا جائے جس طرح بھی ہو سکے. پورے قرآن کی تعلیم ایک دفعہ لوگوں کو زبردستی پڑھائی جائے کہ ایک دفعہ سنو تو صحیح اللہ کی بات کیا ہے. اللہ کی بات سنے بغیر خواب اور قصے اور کہانیاں اور فلاں درویش کی کہانی، فلاں صوفی کی کہانی، فلاں آغا کی کہانی، فلاں قاضی کی کہانی، فلاں اس کی کہانی، یہ کہانیاں سنا کے پوری قوم کو خواب سنا کے خواب میں ڈبو دیا. سارے خواب میں، سارے خوش بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کھول کے باتوں کو بیان کر دیا ہے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب ولهم عذاب الیم.
تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے انجام ہی نہیں دی. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. یعنی یہ لوگ کس بات پہ خوش ہوتے تھے؟ یہ ایسے کاموں پہ خوش ہوتے تھے کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں, کہ ان کی تعریف کیا جائے. آپ اگر دیکھیں رسول خدا کی زندگی میں اٹھا کر, تو لوگوں نے اپنی اپنی بڑی بڑی جسے کہتے ہیں نا بیٹھکیں بنائی ہوئی. لوگ آتے تھے, چائے چل رہی ہوتی تھی, کھانا پینا چل رہا ہوتا تھا, جو آتے تھے ظاہر خوش آمدی بھی کرتے تھے ان کی, آپ ایسے یعنی جھوٹی خوش آمدیں کرتے تھے. یہ اپنی ان تعریفوں پہ جو ان کے اندر موجود نہیں تھی وہ صفات, اس پہ بھی خوش ہوتے تھے. جو کام انہوں نے نہیں کیے تھے اس کام پہ بھی خوش ہوتے تھے. یعنی ایسے جسے کہتے ہیں کہ وہ مکھن لگانے والے موجود تھے جو کہتے تھے دیکھو کہ یہ آغا کی کرامت کیسی ہے کہ ان کے گھر کے باہر اتنی گرینری ہے. بھائی پورا شہر گرین ہے یار, ان کی وجہ سے گرین نہیں ہے. خوش آمدی ایسے ہوتے تھے, یعنی ایسے, اب یہ تو بہت ہلکی بات بیان کی ہے, ایسے خوش آمدی ہوتے ہیں کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ کیا خوش آمدیں لوگ جو ہیں سیاستدانوں کی اور مختلف لیڈروں کی کرتے ہیں. یعنی اس کو ایسے پہاڑ پہ چڑھا دیتے ہیں, وہ بھی اتنا ظاہر ہوتا ہے, ان جھوٹی خوش آمدوں کو سن کے خوش ہو رہا ہوتا ہے. وہ عربی زبان میں ایک لطیفہ مشہور ہے, ایک کردار ہے جوہا, ایک کامیڈی کردار ہے. وہ جوہا پاگل ہے, دیوانہ ہے. میں نے پتہ نہیں شاید آپ لوگوں کو سنایا یا واقعہ نہیں سنایا. جوہا ایک دیوانہ ہے. جب بھی باہر نکلتا ہے بچے اس کو پتھر مارتے تھے. تو ایک دن اس نے کہا کہ جو ہے نا مجھے تو یہ روزانہ مارتے ہیں, اب جب بچے آئیں گے میں ایسی ٹرک چلوں گا یہ مجھے پتھر نہ ماریں. تو جب بچے پتھر مارنے کے لیے آتے ہیں تو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے برابر والی گلی میں حلوہ بٹ رہا ہے, پہلے جا کے حلوہ لے آؤ, میں تو یہیں کھڑا ہوں, مجھے پتھر بعد میں مار لینا. اب سارے بچے برتن اٹھاتے ہیں گھر سے, پتھر چھوڑتے ہیں اور برابر والی گلی میں حلوہ لینے پہنچ جاتے ہیں. بہت دیر ہو جاتی ہے, بچے جب واپس نہیں آتے تو یہ جوہا جو ہے وہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں سچی مجھ میں حلوہ بٹ رہا ہے, یہ بھی اس سے دوڑ پڑتا ہے. ہمارے والے بھی ایسی ہیں, ایک کہانی قصے بنا کے ایک عقیدہ بنایا, اور جب دیکھا کہ سارے اسی پہ جھوم رہے ہیں اور واہ 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 کر رہے ہیں, پھر خود ہی اسی عقیدے پہ جو خود بنایا تھا اسی پہ جو ہے وہ پیروی کرنا اس کی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھے, یہ اپنی کرتوتوں پر خوش ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بڑے کھلے الفاظ میں بڑا جسے کہتے ہیں نا سخت بات کرتا ہے, لگتی ہے بہت, سب کے دلوں پہ لگتی ہے. ٹھیک ہے, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہی ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. کہتے ہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ایک صلوات بھیجو مولا والے محمد پہ. اس آیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو آیات ہیں, یہ جو اب آیات آ رہی ہیں کہ نماز شب میں جو لوگ اٹھتے ہیں, مستحب ہے کہ نماز شب کے اندر جب آپ بستر سے اٹھیں تو وضو سے پہلے کھلے آسمان کے نیچے جا کے ان آخری سورہ آل عمران کی ان آخری آیت کی تلاوت کی جائے. اور یہ آیات اسی بارے بتا رہی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں, اس زمین, رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں. ہم بڑے آرام سے یہاں پہ کہہ کے گزر جاتے ہیں, اس کے اندر بہت حکمت ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ خلق السماوات, ہمیں جو سماوات نظر آتے ہیں ہماری حد نظر میں یہی آسمان نظر آتا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو ہے وہ مریخ کو یا اور سیارے جوپیٹر اور اس طرح کے سیاروں کو دیکھ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی لیئرز بنائی ہیں, یہ گیلیکسیز, ایک کاسموس جس کے اندر اس طرح کی ہزاروں گیلیکسیز, یعنی ہم تو اس میں بالکل ایک ناچیز جسے کہتے ہیں ہم بالکل مائنس, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس میں. ہماری حیثیت ایک 70 کلو کا انسان, اس پورے کرۂ ارض کے اندر, آپ اس کمرے کے اندر ہماری ایک اتنی سی اہمیت ہے. آپ اس پورے شہر کو دیکھ لیں, ہم اس میں کتنے سے ہیں. اس پورے امریکہ کو دیکھ لیں, ہماری حیثیت اس میں کیا ہے. یعنی بعض وہ بڑے اچھے انہوں نے زوم کر کے وہ بنائے ہوئے کہ ایک ذرے سے وہ زوم کرتا آسمانوں کی وسعت تک پہنچ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ اتنے لاکھوں کہکشائیں جو ہر روز ستارے ٹوٹ رہے ہیں, ہر روز کہکشائیں بن رہی ہیں, ہر روز جو ہے وہ گیلیکسیز مختلف ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں, ان میں دھماکے ہو رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے اوزون کے ذریعے اور مختلف جو لیئرز اس کے درمیان اور ایٹماسفیئر کی بنائی ہیں, ایسا محفوظ رکھا ہے کہ کوئی چیز یہاں آنے سے پہلے ہوا میں ڈیزالو ہو جاتی ہے. بعض ایسی حرکات ہیں, بعض ایسی جسے کہتے ہیں دھماکے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اس زمین کی اگر سطح کے بیچ میں چلے جائیں تو ایک لاوا پک رہا ہے, یعنی اگر ہمیں پتہ چل جائے ہمارے زمین کے نیچے جو لاوا پک رہا ہے, اگر یہ زمین پھٹ جائے تو ہم وہ سیدھے اس پکتے ہوئے لاوے کے اندر گر جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے سکون سے زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمیں بتائے بغیر خلق کی ہوئی ہیں. کیوں؟ اس کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. یہ سوچے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں فراہم کرنے کے لیے پورا سسٹم کریٹ کیا ہے, صرف اس لیے کہ انسان جو ہے وہ اس راستے پر چلے کہ جس راستے پر میں نے چلنے کے لیے کہا ہے. یہ سارا سسٹم, اس کو تسخیر کرنے کی طاقت میں نے اس کو دی ہے. بہرحال بہت ساری باتیں.
اس کے بعد یہ رات اور دن جو آگے پیچھے جاتے ہیں، کس طرح آپ روزانہ سورج جب ڈوب رہا ہوتا ہے، جب رات آ رہی ہوتی ہے، ڈیلی آپ کھڑے ہو جائیں، ہر وقت دوسرے وقت سے تبدیل ہوتا ہے، ہر کلر آپ ایک دن کھڑے ہو 3-4 دن آپ مشاہدہ کریں، ہر روز ایک الگ رنگ ہوتا ہے آسمان کا، ایک بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اس کے اندر، ہم غور نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پہ غور کرو. جب تم اس پہ غور کرو گے تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قدرت کے کرشمے سارے میں نے تمہارے لیے رکھے، یہ سارے تمہارے لیے رکھے تاکہ تم ان سے سبق حاصل کرو. کہتے ہیں اولو الالباب سے جو صاحبان عقل ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، وہی ان سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہ وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں، کھڑے ہوئے رکوع کی حالت میں، کھڑے قعود کی حالت میں، وعلی جنوبہم خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ بے اختیار بولتے ہیں. جب یہ آسمان اور زمین کی ساخت پہ غور کرتے ہیں تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ تمام خلقت باطل پیدا نہیں کی، یعنی باطل یعنی بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کی تو نے، یعنی یقیناً کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے. ہم اسی آسمان کائنات کا ذرہ ہے، یہ سارا کائنات کا نظام ایک جسے کہتے ہیں پروگرامڈ حساب سے چل رہا ہے، اور صرف ان میں سے ہم ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. یعنی ان تمام چیزوں میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے. چاند ایک لمحے کی حرکت آگے پیچھے نہیں کر سکتا، سورج ایک لمحے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، جسے کہتے ہیں زمین ایک لمحے کے لیے اپنی گردش سے تیز اور یا ہلکے سفر نہیں کر سکتی، پورا نظام دھڑام ہو جائے گا. لیکن اس پوری کائنات کو جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا نظم قائم کیا، انسان کو اختیار دیا ہے. سوچیں یہ نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہیں بھی کنٹرول کر دیتا ہے، جیسے فرشتوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، لیکن میں نے تمہیں اختیار دیا ہے تاکہ تم اپنی مرضی سے، میں نے وہ جنت جو بے عیب بنائی ہے اس میں بے عیب ہو کے تم مجھ تک پہنچو. لہٰذا اللہ نے اختیار کے ذریعے اس کو ہم تک پہنچایا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو نے یہ چیزیں بے مقصد نہیں بنائی ہیں، فضول اور بے مقصد نہیں بنائی، تو پاک ہے، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یعنی کیا کہ جو لوگ غور نہیں کرتے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس کائنات ایسی چل رہی ہے، بس دن اور رات گزر رہے ہیں، ہمارے زندگی ایسی بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، کہ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، ایک دن کے بعد دوسرا دن آ جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، پورے 24 گھنٹے ہم نے اپنی زندگی کا سرمایہ خرچ کر دیا، ہماری زندگی میں سے 24 گھنٹے کم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے کہتے ہیں، اولو الالباب جو صاحبان عقل ہوتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں ان چیزوں میں، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پہ غور و فکر کر کے نہ کر تیری آگ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں. کیونکہ شروع میں بیان کیا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے. پھر اس کے بعد فرمایا رب، پھر اس کے بعد یہی لوگ دعا کرتے ہیں. یہ ساری دعائیں ربنا کے ساتھ 4 دعائیں آئی ہیں. سورہ بقرہ کے آخر میں بھی دعا تھی، ٹھیک ہے، اور یہ 4 دعائیں اکٹھی، یہ بڑی دعا ہے، یہ 4 آیتوں میں پھیلی ہوئی ہے. یہ 4 دعائیں بڑی جسے کہتے ہیں بڑی پرفیکٹ دعائیں آئی ہیں. ربنا اننا من تدخل النار فقد اخذیتہ وما للظالمین من انصار. تو نے جسے دوزخ میں ڈالا ہے اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا. کہتے ہیں دوزخ میں ڈالنا صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آگ میں جلے گا، دوزخ میں ڈالنا یہ ہے کہ اس کے لیے یہ رسوائی ہے کہ اللہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اللہ اس کی طرف دھیان نہیں دے گا. یہ سب سے بڑی رسوائی ہے. آگ میں جلنا رسوائی نہیں ہے، دوزخ میں ڈال دینا. یعنی اللہ جس نے رحمت کو اپنے لیے واجب کر لیا تھا، جس نے کہا تھا کتب علی نفسہ الرحمہ کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے، اس کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکا اور یہ دنیا میں جہنمی ہو کے مر گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار کہ در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا ان لوگوں کو جو دوزخ میں جن کو تو نے ڈالا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. یعنی جن کو اللہ فیصلہ کر دے ان کا نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے. یہاں پہ اب لاکھ جو ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنتی، ہمارا یوں تو ہمارا فلاں بچا لے گا، یوں کر لے گا وہ کر لے گا، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. ربنا اننا سمینا، جو اللہ کی مخالفت کرے گا. کوئی پاکستان کی پولیس نہیں ہے کہ ایس ایچ او کو بلا لیا گیا، ایس ایچ او کی پارٹی ہے اس کو چھوڑ دو جیل سے نکال دو، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. شفاعت اسی کی ہوگی جس کو شفاعت کی اجازت ملے گی، شفاعت وہی کرے گا جس کو شفاعت کرنے کی اجازت ملے گی. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو پکارنے والے کو سنتا ہے جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. یہ رسول خدا کی طرف
اپنے رسولوں کی طرف توجہ کرانے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے اپنی طرف سے ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں تیری طرف بلایا، ہم نے اس کی ندا پر لبیک کہا، ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، تو اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما۔ دیکھیں لفظ غفرہ اور لفظ کفر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ غفرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز، ٹوٹی ہوئی چیز کو چھپا دینا، ٹھیک ہے، غفرہ یعنی میں نے کل آپ کو بولا جبران کر دینا، اس میں ریپیئر کر دینا، اس میں جو دراڑ آ گئی ہے، جس میں جو توڑ آ گئی ہے، اس کو جوڑ دینا۔ غفرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری شخصیتوں میں، ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں جو ٹیڑھ پن آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ جبران کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری چیز کا ہے فغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو جبران کر دے، ہمارے ذنب جو ہمارے پیچھے لگے ہیں ان کا جبران کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے جو قصور ہیں ان کو کفر کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو، کافر کسان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ زمین کو کھود کر اس میں بیج کو چھپا دیتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جبران کر کے ان ہمارے جو برائیاں ہیں، ہمارے جو گناہ ہیں، ان کو ایک ڈھیر لگا دے، ان کو ڈھک دے۔ یہاں پہ لفظ غفرہ نہیں آیا کہ چھپا دے اس کو، یہاں پہ آیا کفر، نہیں، ان کو کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ ہونے دے، اس کو ایسے زمین دوز کر دے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے یہ برائی کی تھی۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھائی کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے سے جو برائیاں ہو گئی تھی ان کو دفنا دے، ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں جب وفات دے، اپنی طرف بلائے، ہماری جب وفات دے، جب ہم مریں تو ہمیں ابرار کے ساتھ اٹھانا، جو نیک لوگ تھے ان کے ساتھ اٹھانا۔ اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ساری زندگی ہم کفار اور مشرکین اور ان کے درمیان گزاریں، ان سے دوستیاں کریں، ان کے رہن سہن کے مطابق چلیں، ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور فرشتے بعد میں ہماری موت کے بعد ہمیں اٹھا کے ابرار کے بیچ میں لے جائیں۔ ایسا نہیں، جس انسان جس جگہ پر، جس معاشرے کے اندر، جس محفلوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ اس کو مشہور کیا جانا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوست اپنے کہتے ہیں شخص اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، جن لوگوں میں رہتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی اولادوں کو بھی ایسی محفلوں، ایسے گروہوں میں، ایسی جگہوں پہ لے جانا چاہیے کہ جو نیک لوگ ہوں، اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں انہی ابرار کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد۔ یہ 4 آیتیں رہ گئی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں ختم کر دوں، بس ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ کہتے ہیں خداوند جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر۔ رسولوں کے ذریعے کیا وعدے کیے ہیں؟ کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے، فرشتوں پر ایمان لاؤ گے، رسولوں پر ایمان لے کے آؤ گے، قیامت پہ ایمان لے کے آؤ گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ باتیں جو میں نے تمہیں کتابوں کے ذریعے بیان فرمائی ہیں ان پہ ایمان لے کے آؤ گے، اس کے مطابق عمل کرو گے، تو کہتا ہے کہ وہ وعدے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ یعنی رسوا کیسے کہتے ہیں؟ رسوا اسے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کو کوئی کام انجام دینے کے لیے کہے، کوئی مالک اپنے عبد کو، اپنے غلام کو کام انجام دینے کے لیے کہے اور وقت پر وہ کام انجام نہ پائے، تو وہ مالک کے سامنے جب غلام آتا ہے تو وہ رسوائی کے مارے اپنی آنکھوں کو، سر کو جھکا کے اپنے مالک کی سزا کا منتظر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نے کہ اس نے اپنے مالک کے مطابق کام انجام نہیں دیا، وہ رسوا ہو جاتا ہے اس کے سامنے۔ لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مالک کی بات کو من و ان مانا جائے۔ تو کہا کہ اے خدا جو تو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ انی لا اضیع عمل منکم من ذکر او انثی، کہتے ہیں اور ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کرنے دوں گا، میں کسی کا بھی عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا، کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یعنی یہاں پر بتا دیا، بعض لوگ یہاں پہ ایک شان نزول بیان کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بعد میں بیان کروں گا، لیکن پہلے آیت کا ترجمہ سن لیں پھر بتاتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ او بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ کہتے ہیں جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، یعنی ایک دوسرے سے پیدا ہوئے ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے
اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجر، جن لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جنہوں نے اپنے مال خرچ کیے تھے، تمام لوگ جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں، جنہوں نے لوگوں کے پتھر اور گالیاں کھائی تھیں، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ کہ میں کسی ایک اجر کو تمہارے ضائع نہیں کروں گا، چاہے تم مرد ہو چاہے عورت ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ جو تھیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت حبشہ کے وقت یہ رسول خدا کے کہنے پر چلی گئی تھی ہجرت پہ۔ وہاں پہ ان کے شوہر جو ہیں وہ مرتد ہو گئے، وہاں سے جو ہے یہ آئیں، اور پھر رسول خدا، اور جب جا رہی تھی تو ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو یہ جسے کہتے ہیں روتے دھوتے نکلی کہ میں بھی جاؤں گی، اور یہ چلی گئیں۔ راستے میں ان کو بڑی اذیت ہوئی، پھر وہاں سے یہ بیچاری اکیلی واپس آئیں، پھر رسول خدا سے ان کی شادی ہوئی۔ تو یہی سوال انہوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ مرد، کیونکہ کہتے ہیں ہر چیز جہاں ذکر آ رہا تھا مردوں کا ذکر آ رہا تھا، مردوں کو یہ دوں گا، مردوں کو یہ دوں گا، مذکر کی ضمیر آ رہی تھی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے بیان کر دیا کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، یہاں پہ یعنی یہ جگہ ہے، اس کو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو عورت، اللہ تعالیٰ اس کا ایک عمل بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنات میں داخل کر دے گا، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی اللہ کے پاس بہترین جزا ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی یہ جو ان کا چلنا پھرنا ہے، یہ قافلے، یہ ان کی شان بان آن جو یہ دکھاتے ہیں، بڑے بڑے سفر ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک شادی ہوئی اور اس نے دنیا، جیسے کہ دنیا اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ اس نے کھول کے دکھا دی کہ دنیا کس طرح سے، دنیا کو تم استعمال کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ان کی چلنا پھرنا، ان کا پیسہ تمہیں کسی ہیبت یا کسی تمہیں اس میں حسرت میں ڈالے کہ اے اللہ تو نے ان کو کیسا پیسہ دیا ہے، لٹا رہے ہیں، اور یہاں کھانے کو لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگ غربت کے مارے جو ہیں وہ مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان کا چلنا پھرتا زندگی میں جو ہے تمہیں وہ دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ یہ جو چند روزہ زندگی میں نے تمہیں دی ہے، لاکھوں سالوں میں سے یہ 60 سال 50 سال کی زندگی دی ہے جو پلک جھپکنے میں گزر جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، جہاں پہ بدترین رہنے کی جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ان کے لیے ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو ایسا سمجھو کہ تم اس میں کچھ عرصے کے لیے، رسول خدا کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ زندگی اس پہ اتنی توجہ کیوں کر دی جائے کہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے انسان کسی سفر کے دوران کسی درخت کے نیچے رکے کوئی دیر سستانے کے لیے اور پھر وہاں سے آگے چلے۔ یہ زندگی اس درخت کے سائے کی مانند ہے کہ جس میں تمہیں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے اور آرام کرنا ہے، اگلے سفر کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ یہ زندگی ایک پچھلی زندگی سے مرتبط ہے، ایک پچھلی زندگی جو تمہاری جو کہتے ہیں اسلاب الشامخہ، جس کے بارے میں کہا ہے فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ تمہیں مختلف اسلاب اور مختلف رحموں سے گزار کر اس جگہ پہنچایا گیا ہے اور تمہیں ایک آگے جگہ پہ جانا ہے۔ تمہاری روح نے مختلف لباس، کسی زمانے میں تم ذرے تھے، کسی زمانے میں تم کسی کے اولاد کے تھے، کسی زمانے میں تم کسی کے اولاد تھے، آج تم اس حالت میں موجود ہو اور تمہیں اس دنیا میں اس درخت کی مانند ٹھہرنا ہے جس میں تمہیں سستانا ہے۔ یہاں پہ جو تم اس درخت کے نیچے کرو گے اس کا پورا اثر تمہاری اگلی جو ہے وہ زندگی جو ملنے والی ہے اس پہ ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب۔ اہل کتاب میں بھی سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی ان آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یہ آیت کہتے ہیں کہ بادشاہ حبشہ کے لیے جو جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی خبر آئی تو اس کے لیے رسول خدا نے دعائے مغفرت کی، اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا کہ تمہارا ایک بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ کیوں کہ کہتے ہیں کہ جب ہجرت حبشہ کے وقت سارے مسلمان وہاں پہنچے ہیں اور جب حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات ان کو پڑھ کے سنائی ہیں تو اس نے اپنے سامنے سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس دین میں جو میرے پاس ہے اور اس دین میں جو تمہارے پاس ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، جیسے تم عیسیٰ کو مانتے ہو اس میں اور اس میں ذرہ برابر فرق، یعنی اس نے اس وقت ہی دل میں ایمان لے آیا وہ،
اور پھر اس نے کہا تھا کہ تم جو کچھ کر لو، کفار کے جو آئے تھے، جو کچھ کر لو یہ مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تو وہ دل سے مسلمان ہو گیا تھا. کہتے ہیں اس کے بارے میں آیت بعد میں نازل ہوئی کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو ایمان، جو پچھلی کتابوں پہ بھی ایمان لاتے تھے اور تم نے جو پیش کیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور تھوڑے سے مول کے بدلے. آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ سونا چاندی کے انبار لے کے گیا تھا، یہ مغیرہ گیا تھا نا وہاں پہ، یہ سارے پورے قافلے کو لے کر جس میں سونے چاندی اور ریشم کے انبار تھے، اس کو تحفہ دینے کے بعد اس نے کہا تھا کہ ہمیں یہ واپس کر دو مسلمان. تو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی، جسے کہتے ہیں ثمناً قلیلہ، بہت تھوڑے سے مول کے بدلے دنیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں. ان کے رب کے پاس ان کا جو ہے اجر ہے اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. آخری آیت ہے اس کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پابندی دکھاؤ، یعنی دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو. ورابطوا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو، رابطہ ان کے درمیان رکھو، حق کی خدمت میں ڈٹے رہو. واتقوا، اللہ سے ڈرتے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اصبر صبراً جمیلا، صبر کرو ایسا صبر کہ جس میں خوبصورتی ہو. رسول خدا کی حدیث ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری اس خلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے جو گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہم سے غلطی سے یا جان بوجھ کر سرزد ہوئے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ان گناہوں کو ایسے دفنا دے کہ ان کا شائبہ ہماری زندگی پہ نہ پڑے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، قیامت کے جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں تو ہمیں ایسے اپنے سامنے لے کے آ کہ ہمارے گناہ ہماری گردنوں پہ نہ ہوں. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمیں قرآن اہل بیت کی صحیح معرفت عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو ہمارے بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما. اے اللہ ان کو جبار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہمارے بزرگان، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما. اے اللہ امام زمانہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. کسی کو سوال ہو تو آپ لوگ. آپ نے جیسے کہا کہ ہم سچائی پہ ایمان لانے کے بجائے ایمان جس پہ ہمارا ہے اس کو سچا ثابت کرنے پہ لگے ہیں. ہم لوگ قرآن مجید کے پاس جاتے ہیں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، قرآن مجید سے آیتیں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید پڑھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو بناؤ. ہم اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کے پاس جاتے ہیں، الٹا جاتے ہیں، الٹا اپنا عمل قرآن مجید کے ساتھ کرتے ہیں. ہوتی ہے بعض دفعہ، ایسا نہیں کہ کبھی نہیں ہوتی، ہوتی بھی ہے، لیکن اس میں یہ کہ آپ پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پک اینڈ چوز کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس طرح کہتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کافتن، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. جب تک اسلام قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے سب کو جو ہے آزاد چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کسی پہ اجبار نہیں کہ اسلام چوز کرتا ہے یا نہیں چوز کرتا. ٹھیک ہے نا، کوئی اجبار نہیں ہے دین کے قبولیت کے اندر، دین کو چوز کرنے میں کوئی اجبار نہیں. لیکن جب تم داخل ہو جاؤ تو پھر کفار والی حرکتیں نہ کرو. جب تم اسلام میں داخل ہو گئے، جب تم نے کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، تم نے اس کی یونیورسٹی کی فیس جمع کرا دی، تم نے اس یونیورسٹی کے اندر ایکسیپٹ ہو گئے، تم نے اپنا آپ کو سبمٹ کروا دیا، تو اب اس نے جو یونیفارم رکھا ہے وہ تمہیں پہننا ہے، اس کے جو رولز ہیں اس کے حساب سے تمہیں زندگی گزارنی ہے. رات کو اس نے کہا ہے لائٹ اتنے بجے بند ہو جائے، تمہیں لائٹ بند کرنی ہے. صبح اٹھ کے کتنے بجے کلاس میں آنا ہے وہ تمہیں جانا ہے، جب تک تم باہر ہو اپنی مرضی سے ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن جب تم داخل ہو گئے ایک دفعہ تو اس کو پھر اسی رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. جی کسی کو سوال ہے کوئی؟ چلے ٹھیک ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. الحمدللہ سورہ آل عمران ہماری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب نہیں معلوم آخری دن میں نے بڑی سپیڈ سے لے کے چلا ہوں. انشاءاللہ کہ سمجھ آیا ہوگا. کوشش تو میں نے کی کہ سپیڈ کے باوجود جو ہے تمام باتوں کو بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ.